میں ججز سے گزارش کروں گا، میں احمد مدنی صاحب سے، کہ وہ رزلٹ تو مرتب کر رہے ہیں لیکن رزلٹ کا اناؤنسمنٹ تو انشاءاللہ ہم بریک کے بعد کریں گے، وہ آ کر اپنے خوبصورت انداز میں، بہت پیاری شخصیت ہیں، بہت میٹھے، بہت زیادہ پسند ہیں مجھے، ان کے آپ بیانات سنیے گا، ان کو فالو بھی کیجیے گا۔ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں، یہ بڑے قیمتی لوگ بیٹھے ہیں، بڑی سادگی کے ساتھ، بڑے معتبر انداز کے ساتھ، ان کو شوشہ نہیں آتی، ان کو چمک دمک نہیں، لیکن یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں اس دھرتی کے، انہیں اوبلائج کریں آپ بھرپور تالیوں میں جناب حسین مدنی صاحب، محمد احمد مدنی صاحب، ان کو گزارش کرتا ہوں اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم ایک ایسی تقریب میں جمع ہیں جو بلا شک و شبہ ہمارے خوش آئند مستقبل کی ضامن ہے۔ جب ہماری نئی نسل مثبت سرگرمیوں میں لگتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا مستقبل اچھا ہوتا ہے۔ جب ہمارا بچہ کئی گھنٹے ویڈیو گیمز میں ڈوبا رہتا ہے، ٹی وی ڈراموں میں ڈوبا رہتا ہے، فلموں میں لگا رہتا ہے، ایسی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے کہ اسے اس میں مزہ آتا ہے اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مستقبل مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں ہمارے 60 کے قریب ممالک ہیں، کروڑوں اربوں میں ہماری تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا قبلہ اول غیروں کے قبضے میں ہے۔ دنیا میں کسی مسلمان ملک کا آپ نام لے کے دیکھ لیں، آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے کالجز، آپ کے تعلیمی ادارے وہ دنیا کی صف اول تو کیا صف ثانی میں بھی شمار نہیں ہوتے۔ اقتصادیات میں، معاشیات میں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا ہم وہاں نہیں ہیں، لیکن اگر مستقبل کی زمام اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہوگی، جہاں میں نے آج آپ کو سنا ہے، جو آپ کا انداز ہے، جو آپ کا انداز فکر ہے، جس ولولے، جوش، لگن، جذبے کے ساتھ آپ یہاں اسٹیج پر آئے ہیں اور جن خیالات کا اظہار کیا ہے اور جن کے بارے میں آج آپ نے کہا کہ ہاں ہمارے ہیرو سیدنا ابو بکر ہیں، جس پاکستان کے بارے میں آپ نے کہا کہ ہاں یہ امت مسلمہ کا قائد ہے یا ہونا چاہیے، یہ مظلوموں کا ساتھی ہے یا اسے ہونا چاہیے، سیاسی، اقتصادی، معاشی ہر میدان میں پاکستانیوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ان جذبات کو لے کر جب یہ نئی نسل اپنے لگن اور ولولے کا اظہار کرے گی تو اس کی ایک ہی نشانی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا مستقبل اچھا ہوگا۔ آپ جیسے لوگ جب ہمارے مستقبل کو سنبھالیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہت شاندار ہوگا۔ باقی جہاں تک بات ہے ان 18-19 مقررین و مقررات کی جنہوں نے یہاں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، تو رزلٹ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا، لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی کہ وہ طلباء جو ان اسکولز سے آئے ہیں جہاں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں سب سے پہلے نورانی قاعدہ، ناظرہ یا حفظ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، تو ان کی سلاست اور روانی وہ نسبتاً زیادہ بہتر ہے ان طلباء و طالبات سے جو ان اسکولوں میں ہیں جہاں زیادہ توجہ عصری علوم پر ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ان تعلیمی اداروں کے سربراہوں سے جو خالص عصری تعلیمی ادارے چلاتے ہیں کہ اپنے ہاں قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے ایک وقت ضرور رکھیں اور کم از کم 30واں پارہ بچوں کو حفظ کرا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا داخلے کے لیے رجحان زیادہ ہوگا۔ باقیوں کو چھوڑیے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اپنا بچہ کہاں پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ایسا ادارہ ہو جہاں بچے کو عصری تعلیم بھی بہت شاندار ملے اور قرآن کریم، احادیث طیبہ، فقہ اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم پر بھی وہ دسترس رکھتا ہو۔ اس کی شخصیت میں ایک طرف عصری تعلیمی اداروں کے بچوں کا کانفیڈنس ہو تو دوسری طرف مذہبی تربیت کا عنصر شامل ہو، وہ با اخلاق ہو، مہذب ہو، با ادب ہو اور دین سے محبت اور لگاؤ رکھنے والا ہو۔ جب یہ چیزیں آپ اپنے اداروں میں فراہم کریں گے تو بلا شک و شبہ وہاں داخلوں میں رجحان بڑھے گا۔ قرآن کریم کے پڑھنے، اگر ایک نماز ظہر آپ کے پاس آتی ہے تو اس نماز کو میں غالباً سن 2001 یا 2 میں لاہور میں ARC کے نام سے ایک ادارہ تھا، ایڈوانس ریسورسز سینٹر فار واٹ آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی، وہ پریپیٹوری اسکول تھا ایچیسن کا۔ اب وہاں ظہر کی نماز کے وقت بچوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے تو نمازیں پڑھاتے تھے،
اس اسکول میں کسی غریب کا تو کوئی کام تھا نہیں، کیونکہ وہ ایچیسن کا پریپریٹری اسکول تھا، تو وہاں کوئی وینس بھی نہیں تھی، ڈرائیورز گاڑیاں لے کر آتے تھے گھروں کی اپنی، تو وہ ڈرائیورز یا ان کے والدین جو بھی آتے تھے وہ ایسے کھڑے ہو کے بچوں کو دیکھتے تھے جیسے کوئی الگ منظر دیکھ رہے ہوں. اور میں وہاں پر چونکہ باقی چیزوں کے ساتھ میرے پاس اسلامیات اور عربی بھی تھی، تو مجھ سے آ کر ملتے تھے اور کہتے تھے مولوی صاحب جب یہ بچے نماز پڑھتے ہیں نا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، آپ ان کی ایسی تربیت کریں کہ یہ گھروں میں بھی نماز پڑھیں. تو یہ جو مذہبی تربیت ہے یہ انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا ناظرہ ہو یا کم از کم ایک پارہ حفظ، وہ آپ کے بچوں کی زبان میں سلاست اور روانی پیدا کر دے گا. آپ کے پاس ایسے مقرر، ایسے خطیب، ایسے ڈیبیٹرز ہوں گے کہ جب وہ ایک دفعہ شروع ہوں گے تو انشاءاللہ پھر رکنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہمارا حافظ یا قرآن کریم اچھا پڑھنے والا وہ الحمد سے شروع کرتا ہے تو پھر وہ پڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں ان چیزوں کے اخروی اجر رکھے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار دنیاوی منفعتیں بھی رکھی ہیں. تو قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا وہ زبان کی سلاست اور روانی کو بڑھاتا ہے. آپ دیکھیے جتنے ہمارے حروف تہجی ہیں قرآن کریم پڑھنے والے اسے بہت خوبصورتی سے یوں کر کے ادا کرتے چلے جاتے ہیں. کتنے ایسے الفاظ ہیں کہ آپ تراویح میں پیچھے سنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار یہ کیسے پڑھ لیا، قطعی السجل للکتب. تو زبان کی ساری مشقیں اور ایکسرسائز اس میں ہو جاتی، جسمانی ساری مشقیں اور ایکسرسائز نماز میں پوری ہو جاتی ہیں، دینی تعلیم میں اس کے مسائل میں ذہنی تمام ایکسرسائز پوری ہو جاتی ہیں. تو ایک مکمل جامع الکمالات طالب علم آپ اس وقت تیار کر پائیں گے جب آپ عصری علوم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم اور احادیث کی جانب توجہ کریں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو اسمبلی میں روزانہ ایک چھوٹی سی حدیث یاد کرانا شروع کر دیں تو اگر ہمارے 200 بھی ورکنگ ڈیز ہیں تو ایک سال میں ہم اپنے بچوں کو ایک ایک حدیث یاد کرا کے 200 احادیث یاد کرا سکتے ہیں. میرا خیال ہے بڑے عالم کو بھی مشکل سے یاد ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ کل ہمارا ملک بھی ایسا ہو جیسے آج ہم ترکی کو دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں کہ یا اللہ کم از کم یہ والا قائدانہ کردار ہمیں امت مسلمہ میں مل جائے. یہی نسل کر سکتی ہے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.